نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ گزشتہ ہم نخبۃ الصحیحین کے حوالے سے روزانہ ہر ہفتے میں ایک کلاس لے رہے ہیں اور اس میں نخبۃ الصحیحین کی چند احادیث پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے سابقہ کلاسوں کی طرح جو ہے ایک ایک حدیث پڑھ لیں تاکہ ہم پھر آگے آغاز کر دیں۔ اچھی بیٹھک والوں کی مثال اور بری بیٹھک والوں کی مثال مشک کی طرح ہے، مشک والے کی طرح ہے، اور بری مجلس میں بیٹھنے والے کی مثال دھوئے میں پھوک مارنے کی ہے۔ اچھی بیٹھک والے کی مثال کھانے والے کی ہے، یا تو وہ تجھے خوشبو دے گا یا تجھ سے فائدہ حاصل خرید لے گا۔ اچھا، یہ اس سے پہلے کی حدیث لگ رہی ہے مجھے۔ ہمیں پڑھنی ہے 61 سے، اور آج ہم 71 سے پڑھیں گے، لیکن 61 سے 70 تک ہم نے لاسٹ میں پڑھا تھا۔ کتاب کہاں ہے بھائی؟ کتاب آپ پڑھیے، بغیر ہتھیار کیا ہے وہ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور تم میں سے بہتر ہے کہ تم میں سے لکڑیاں کاٹ کر اپنی پیٹھ پر لاد لے اس شخص کے لیے بنسبت اس شخص سے جو شخص کسی سے مانگتا ہے، یا دے دے گا یا منع کر دے گا، یا تو اس کو دے دیا جاتا ہے یا اس کو منع کر دیا جاتا ہے۔ آج ہے حدیث نمبر 71 نعمت کی قدر کرنے کا نسخہ۔ ہمارے پاس بہت ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہر لمحہ ہمیں نصیب ہو رہی ہیں۔ مثلاً سانس اندر جانا یہ بھی ایک نعمت ہے، اور سانس باہر آنا بھی ایک نعمت ہے۔ ہر لمحہ ہم جو ہے صحت و عافیت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ہر لمحہ اللہ تعالی ہمیں خوشی مسرت کے لمحات عطا کر رہا ہے۔ جب تک ہم اپنے سے نیچے والے کو نہیں دیکھیں گے نا اس معاملے میں، اس وقت تک ہمارے اندر سے نعمت کا جو جذبہ، جو احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہم استعمال کر رہے ہیں، وہ جذبہ، وہ احساس اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جب نعمت چھن جاتی ہے یا نعمت لے لی جاتی ہے تو اس کی قدر جب آتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے، اور ابو ہریرہ کے تعلق سے ہم گزشتہ کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا انظروا، دیکھو۔ انظروا اردو کے قریب لفظ کس سے ہے بھائی؟ نظر سے۔ نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ انظروا، دیکھو، الی من ہوا اسفل منکم، اسے جو تم سے کمتر ہے، نیچے ہے۔ اسفل مانا نیچے۔ ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم، ان لوگوں کو مت دیکھو جو تم سے اوپر ہے۔ یہ بات دنیاوی لحاظ سے ہے۔ دنیاوی لحاظ سے انسان کو نعمت کی قدر جب آئے گی جب وہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے گا۔ ایک شخص بائک پہ ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے یار بس بائک ہے میرے پاس تو چھوٹی سی، لیکن اسے یہ دیکھنا چاہیے، کیوں وہ اکثر گاڑی والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، تبھی نعمت کی ناشکری ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ یہ دیکھے کہ سائیکل پر بھی ایک شخص نظر آ رہا ہے اس کو، اور سائیکل والا یہ سوچے کہ ایک شخص پیدل بھی جا رہا ہے، اس کے پاس سائیکل والی نعمت بھی نہیں ہے، اور جو پیدل جا رہا ہے وہ یہ دیکھے کہ کچھ لوگ تو معذور ہیں، چل بھی نہیں سکتے صحیح طرح۔ تو جب ان چیزوں کو دیکھے گا تو اس کے اندر خود بخود نعمت کی قدر پیدا ہو جائے گی۔
ولا تنظروا مت دیکھو الی من ہوا فوقکم ان کو جو تم سے اوپر ہے. فوقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر. یہ لفظ بھی اردو میں آتا ہے. آپ نے فلاں کو فوقیت دے دی مجھ پر. ہاں فہوا تو یہ کام یعنی نیچے والوں کو دیکھنا یہ کام اجدرو زیادہ قریب ہے اللہ تزدرو نعمت اللہ علیکم کہ تم نعمتوں کی ناشکری کرو وہ نعمتیں جو اللہ نے تم پر دی ہیں تمہیں عطا کی ہیں. نعمت اللہ اللہ کی نعمت علیکم جو تم پر ہے اور لا تزدرو نعمت کی ناشکری نہ کرو. تو یہ نعمت کی قدر کا نسخہ ہے کہ ہمارے اندر نعمت کی قدر جب پیدا ہوگی جب ہم دنیاوی لحاظ سے ان لوگوں کو دیکھیں جو ہم سے کمتر ہیں. حدیث نمبر 72 ہے ہر کام میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسندیدہ ہے. دایاں کام کوئی خیر والا کام ہو اچھا کام ہو تو دائیں طرف سے شروع کریں. مثلا مسجد میں آ رہے ہیں تو پہلے دایاں پیر اندر رکھیں. کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں اچھی چیز تو آپ اس سے سیدھے ہاتھ سے دیں دائیں طرف سے اس کو شروع کریں. ایسے ہی کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں محفل ہے تو وہاں پر بھی دائیں طرف سے شروع کریں. ان عائشہ قالت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلاۃ والسلام تھے. اب یہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں پھر مفہومی کریں گے. کانا کا معنی تھے. النبی نبی علیہ السلام یعجبہ پسند کرتے. یعجبو اردو کے قریب لفظ کس سے ہے؟ عجیب چیز. عجیب چیز جو ہے نا ہمارے ہاں دو مفہوم میں آتی ہے. ایک عجیب اس کے ساتھ غریب بھی ہو نا. عجیب و غریب کا معنی عجیب آدمی ہے یہ بھی ہوتا ہے. ایک عجیب تعجب سے ہے یعنی ایسی چیز دیکھنا جو آپ کو حیرت میں مبتلا کر دے اور آپ کو انتہائی پسند آئے اس کو کہتے ہیں یار تعجب ہوا اتنا خوبصورت. ہاں جی تو وہی لفظ ہے یعجبہ پسند فرماتے. کان النبی یعجبہ اب مفہومی ترجمہ اللہ کے رسول پسند فرماتے تھے. پہلے میں نے تھے کا ترجمہ کیا تو مزیداری نہیں تھی اب الٹا ترجمہ کیا تو اچھا ہو گیا. کیا پسند کرتے تھے؟ التیمن دائیں طرف سے شروع کرنا. اچھا کام دائیں طرف سے شروع کرنا پسند کرتے تھے. فی تنعلہ جوتا پہننے میں. تنعل یہ نالین سے ہے. نالین اردو کے قریب لفظ جو ہم سمجھ سکتے ہیں جوتوں کی جوڑی کو کیا کہتے ہیں؟ نالین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ لفظ سنا ہوگا کہ آپ علیہ السلام کے نالین مبارک. تو وہی ہے آپ جوتا پہننے میں دائیں طرف سے یعنی پہلے دایاں پاؤں اس میں داخل کرتے رہتے. وترجلہ اور کنگھی کرنے میں بھی آپ کو یہ پسند تھا کہ دائیں طرف سے بالوں کو سیٹ کریں. وطہورہ اور پاکی حاصل کرنے میں بھی وضو کرنا ہو غسل کرنا ہو تو آپ دائیں طرف سے شروع کرتے تھے. وفی شأنہ کلہ اور ہر کام میں آپ دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند کرتے تھے. شأن کا معنی کام اور کلہ سارے کام. حدیث نمبر 73 ہے داڑھی منڈوانا مشرکوں کا فعل ہے. عن ابن عمر سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. یہ بھی سیدنا عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں. ان کے حوالے سے بھی پیچھے ہم بتا چکے ہیں. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ السلام سے یہ روایت ذکر کرتے ہیں خالف المشرکین مشرکوں کی مخالفت کرو. خالف خلاف سے ہے. خلاف شریعت کام نہیں کرنا چاہیے یہ جملہ ہم کہتے ہیں. تو وہی خالف المشرکین مشرکوں کی مخالفت کرو. ووفر اللحا اور داڑھی کو وفرو کا معنی چھوڑ دو یا بڑھاؤ. وفرو وافر سے ہے نا. وافر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اردو کا قریب لفظ سے میں جوڑ رہا ہوں اس کو.
وافر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زیادہ کرو، داڑھی کو زیادہ کرو۔ وقف الشوارب، اور مونچھوں کو پست کرو، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو، شارب کی جمع شوارب، مونچھیں۔ حدیث نمبر 74، جنت کی ضمانت کے باوجود پردے کی فکر۔ اسلام میں ایسی خواتین گزری ہیں جو پردے کا اتنا اہتمام کرتی تھی کہ رسول اللہ نے انہیں جنت کی بشارت بھی دے دی تھی کہ یہ جنت میں جائیں گی، پھر بھی پردے کا اہتمام کرتی تھی۔ ہمیں جو ہے کھلی چھٹی مل جائے کہ ہاں میاں اب تم جو ہے نا سینئر ہو گئے، اب جو چاہو کرو، اس کے بعد دیکھیں پھر وہ کیا کرتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے وہ دین ہی کو فالو کرتے تھے باوجود اس کے کہ انہیں جنت کی بشارتیں مل چکی تھیں۔ عن عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ، عطاء بن ابی رباح یہ تابعی ہیں اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ قال قال لی ابن عباس، مجھے ابن عباس نے کہا، کہتے ہیں کہ مجھے سیدنا ابن عباس نے ایک مرتبہ فرمایا، الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں نہ دکھاؤں جنتی عورت؟ یہ ایک سوال ہے، ایک سوالیہ انداز ہے، سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں نا، ہاں بھائی کیا میں آپ کے لیے لے آؤں یہ چیز؟ ہاں تو وہی ہے، کیا میں تمہیں نہ دکھاؤں ایک ایسی عورت من اہل الجنہ جو جنت والی ہے؟ قلت، سیدنا عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں، قلت، میں نے کہا، بلا، کیوں نہیں، ضرور دکھائیے، بلا کا معنی کیوں نہیں، ضرور۔ قال، کہنے لگے، هذه المرأة السوداء، یہ جو کالے کلر کی عورت جا رہی ہے نا، یعنی ان کا رنگ سانولا تھا، جیسے حبشہ کے رہنے والے جو ہوتے ہیں نا، افریقہ کے رہنے والے، وہ رنگ کے کالے ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگی، فرمانے لگے کہ یہ جو عورت، اس وقت جو عورت گزر رہی تھی یا جا رہی تھی یا موجود تھی، تو ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ جو عورت ہے کالی، اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، نبی علیہ السلام کے پاس آئی تھیں اور فرمانے لگیں، انی اسرع، مجھے مرگی کا دورہ لگتا ہے۔ مرگی وہ لفظ ہے، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، جب مرگی کا دورہ لگتا ہے تو وہ تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ میرا پردہ کھل جاتا ہے۔ کشف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا کھل جانا۔ حجاب یا محجوب چیز وہ ہوتی ہے جو چھپی ہوئی ہو، پردے کے اندر چیز کیا ہوتی ہے؟ چھپی ہوئی ہوتی ہے حجاب میں، اور جب محجوب چیز مکشوف ہو جاتی ہے، کشف کا معنی ہوتا ہے کھل جانا، تو پردہ ہٹ جائے تو وہ چہرہ کھل جاتا ہے۔ تو جب مجھے مرگی کا دورہ لگتا ہے تو میرا پردہ کھل جاتا ہے۔ فادعوا اللہ لی، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں۔ قال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، تو چاہے تو صبر کر، تیرے لیے جنت ہے۔ ان شئتی، اگر تو چاہے، صبرتی، تو صبر کر، ولک الجنہ، تیرے لیے جنت ہے۔ وَإِن شِئْتِ، اور اگر تو چاہے تو دعوت اللہ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، ان یعافیکی، کہ وہ تجھے صحت عافیت دے دے۔ یعافی کے اردو کے قریب لفظ عافیت سے، تو چاہے تو صبر کر، جنت مل جائے گی، چاہے تو میں دعا کر دیتا ہوں تجھے شفا مل جائے گی۔ فقالت، تو آپ علیہ السلام نے، وہ کہنے لگی، فقالت، وہ کہنے لگی خاتون، اصبرو، میں صبر کروں گی انشاءاللہ، میں صبر کروں گی۔ فقالت، کہنے لگی، لیکن اللہ کے رسول، میں صبر تو کر لوں گی، لیکن دوبارہ دورہ پڑا اگر مرگی کا تو انی اتکشف، وہی معاملہ ہوگا
پردہ کھل جائے گا. فادع اللہ لی اللہ اتکشف، اللہ سے دعا کیجئے جب بھی مجھے دورہ لگے تو میرا پردہ نہ کھلے. فدعا لہا، تو نبی علیہ السلام نے اس کے لیے یہ دعا کی کہ اللہ اس کو کبھی وہ دورہ لگے تو اس کا پردہ نہ کھلے. اور اس کے بعد شروحات میں آتا ہے کہ ساری زندگی جب بھی انہیں مرگی کا دورہ لگا کبھی بھی ان کا پردہ نہیں ہٹا. یہ اللہ تعالیٰ نے خاص حفاظت کی. تو آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ صبر کرے گی تو جنت ہے، چلی جاتی، پردہ کھل بھی جاتا تھا. لیکن اب پردے کی فکر لگ گئی کہ پردہ تو کھل جاتا ہے، وہ تو معاملہ ابھی تک وہیں کا وہیں ہے. تو آپ نے پھر ان کے لیے دعا کر دی. 75ویں حدیث ہے، تصویریں اتارنے والوں کی بھیانک سزا. تصویر اس سے مراد مجسمہ سازی ہے. مجسمہ سازی. عن ابن مسعود، سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں سمعت النبی یقول، میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا. سمعت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میں نے سنا. یقول، آپ فرما رہے تھے ان اشد الناس عذابا عند اللہ، اللہ کے پاس لوگوں کو سب سے زیادہ عذاب، ان اشد الناس لوگوں میں سب سے زیادہ، عذاباً عذاب کے اعتبار سے، عند اللہ اللہ کے پاس، یعنی یوم القیامتی قیامت کے دن اللہ کے پاس سب سے زیادہ عذاب کے اعتبار سے وہ لوگ ہوں گے المصورون، جو مجسمے بناتے ہیں، تصویر بناتے ہیں. تو مجسمہ سازی جو ہے وہ اس دور میں باقاعدہ ایک کمائی کا ذریعہ تھا. اور انڈیا میں آج بھی جو ہے وہ مورتیاں بنواتے ہیں، مجسمے بنواتے ہیں، اور وہاں کئی لوگوں کا یہ روزگار ہے. تو آپ علیہ السلام نے اس کی نفی کی ہے، اس کی وعید سنائی ہے کہ قیامت والے روز سب سے ہولناک اور سب سے بڑا سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو مجسمے بناتے ہیں. تصویر کے بارے میں اختلاف ہے، یہ تصویر کے زمرے میں ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. کیونکہ اس کے لیے لفظ آتا ہے عکس. فلم جب بنتی ہے تو کہتے ہیں عکس بندی ہو رہی ہے. تو عکس آپ کو شیشے میں نظر آتا ہے نا، صحیح ہے. وہ ایک کیفیت ہے کہ وہ جو شیشے میں آپ کو نظر آتا ہے، بس آپ جدید دور کی مناسبت سے اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. جدید اس کام میں جدت آئی، آپ نے اسی کو، اس عکس کو ریکارڈ کر لیا. کیونکہ اس کے اندر لینس ہوتے ہیں، کیمرے میں لینس ہوتے ہیں مختلف. اس میں باقاعدہ مجسمہ نہیں بنایا جاتا، مورتی نہیں بنائی جاتی. تو اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ کیمرے سے بنائی ہوئی پکچر یہ تصویر ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے. البتہ اتفاق اس بات پر ہے کہ یہ عکس ہے، یہ عکس ہے. جیسے ہمیں شیشے میں عکس نظر آتا ہے، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ اس کے اندر جو لینسز ہوتے ہیں وہ شیشے کے ہی ہوتے ہیں. صحیح ہے. جو دوسرا اسکیچ کرنا، جیسے صدر میں بیٹھے ہوتے ہیں بہت سارے اسکیچ کرتے ہیں، اسکیچنگ بھی بوجہ مجبوری کر سکتے ہیں، بوجہ مجبوری، شوقیہ نہیں. اگر شوقیہ کرنی ہے تو صحابی رسول ابن عباس کا غالباً قول ہے کہ پہاڑوں کی یا خوبصورت نظاروں کی اسکیچنگ وہ کی جا سکتی ہے، انسانوں کی نہیں کی جا سکتی. حدیث نمبر 76 ہے 76، فخر و تکبر کی سزا. خواہ مخواہ تکبر کرنا، فخر کرنا، اس کی سزا ہے بہت بڑی. عن ابی ہریرہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بینما رجل، اسی دوران کے ایک شخص، یمشی چل رہا تھا، فی حلۃ عالی شان کپڑے پہن کے، حلہ خوبصورت لباس زیب تن کر کے، تعجبہ نفسہ، اور اپنے نفس میں اسے
بہت اچھا سمجھ رہا تھا. انسان کو یہ پتہ چلے کہ میں بہت اچھا لگ رہا ہوں تو ایک الگ سی فیلنگ اس کو آنے لگتی ہے کہ میں اب کوئی بہت بڑی چیز بن گیا ہوں. مرجل جمتہ، اور وہ اکڑ کے چال چل رہا تھا، اکڑ والی چال چل رہا تھا، فخر والا انداز اس نے اس بہترین جوڑے کو پہن کر اپنایا ہوا تھا. اذ خسف اللہ بہ، کہ اس کے تکبر اور اکڑ والی چال کی وجہ سے اللہ نے اس کو اچانک دھسا دیا. قرآن کریم میں اس سے ملتا جلتا واقعہ قارون کا ہے کہ قارون جو ہے فخرج علی قومہ فی زینتی، بڑی زیب و زینت اور شان و شوکت کے ساتھ وہ نکلا تھا، اور اکڑ اور تکبر اور غرور کرتے ہوئے وہ نکلا تھا کہ دیکھو میرے پاس کتنا پیسہ ہے، میرے کپڑے دیکھو، میری جو ہے وہ سواریاں دیکھو، میرا ٹھاٹ باٹ دیکھو. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے دھسایا تھا. تو یہ اس شخص کی طرف ہی اشارہ ہے کہ اس نے بہترین کپڑے پہنے ہوئے تھے. بہترین کپڑے پہننا تکبر کی علامت نہیں ہے. آپ علیہ السلام کے صحابہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارے جو ہے کپڑے اور ہمارے جوتے اچھے ہوں. تو آپ علیہ السلام فرمائے اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا یہ تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر. تو توجہ اس بات کی طرف ہے اس حدیث میں کہ وہ فخر و غرور کرتے ہوئے نکلا تھا. تو خسف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دھسا دینا. فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اب وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا. یتجلجل مسلسل دھسنا. حدیث نمبر 77 ہے پہلوان کی پہچان. بھائی ہمارے ہاں تو پہلوان وہ ہے جو باڈی بلڈنگ کرنے کے بعد پھر وہ شیک پیے اور اپنے مسلز بناتا رہے، وہ ہمارے ہاں پہلوان ہے، یا دوسرے کو مقابلے میں پچھاڑ دے، گرا دے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں جو پچھاڑ دے. شدید سخت ہے، سخت، اور بالسرعہ پہلوانی کرتے ہوئے کسی کو پچھاڑ دینا، گرا دینا. اور لیسا کا معنی نہیں، پہلوان وہ نہیں جو پچھاڑ دے. انما الشدید الذی، دراصل پہلوان تو وہ ہے، طاقتور تو وہ ہے، الذی یملک نفسہ، جو اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے. یملک ملکیت سے ہے نا، ملکیت میں جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کے قابو میں ہوتی ہے نا. آپ کی جو سواری ہوتی ہے وہ آپ کے قابو میں ہے. یملک نفسہ، وہ اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے. عند الغضب، غضب کا معنی کیا ہے؟ غصہ. غصے کے وقت وہ اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے. اصل پہلوان وہ ہے. حدیث نمبر 78 ہے بغض و حسد کی ممانعت. ایک دوسرے سے بغض رکھنا، ایک دوسرے سے حسد کرنا، یہ منع ہے دین میں. انس، سیدنا انس سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو. تباغضوا کس سے ہے؟ بغض. ولا تحاسدوا، اردو کے قریب لفظ یہ ہے، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. ولا تدابروا، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو. تدابروا یہ دبر سے ہے، دبر کا معنی ہوتا ہے بعد. نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل سے فرمایا تھا لا تدعن دبر کل صلاۃ، ایک وظیفہ تمہیں بتا رہا ہوں جو نماز کے بعد کبھی نہ چھوڑنا.
صحیح ہے. تو کوئی شخص ہوتا ہے محفل میں بیٹھا ہوتا ہے, جب اٹھ کے چلا جاتا ہے نا, پھر پیچھے لوگ باتیں کر رہے ہیں, یہ بندہ جو تھا نا یہ اس قسم کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو تدابرو ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے, اور دبر پیٹھ کو بھی کہتے ہیں. صحیح ہے جی. ولا تقاطعوا ایک دوسرے سے قطع تعلقی قطع رحمی نہ کرنا. وکونوا بلکہ ہو جانا عباد اللہ اللہ کے بندوں اخواناً ایک دوسرے کے بھائی بھائی. عبد کی جمع عباد, عباد اللہ کا معنی اللہ کے بندے, اور اخوان بھائی. صحیح ہے. ہو جاؤ ایک دوسرے کے بھائی بھائی. ولا یحل لمسلم اور کسی مسلمان کے لیے, یحل کس سے ہے؟ حلال سے. حلال چیز کیا ہوتی ہے؟ جائز. کوئی چیز حلال ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کام جائز ہے. تو لا یحل لمسلم کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے ان یہجر اخاہ کہ وہ قطع تعلقی کرے اپنے بھائی سے. یہجرا حجر کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا کسی چیز کو, جا دفع ہو میں بات ہی نہیں کرتا. ہاں تو وہی ہے یہجر اخاہ. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان سے قطع تعلقی کرے, اس کو چھوڑ دے. فوق ثلاث 3 دن سے اوپر, 3 دن سے اوپر اس کو چھوڑنا, اس سے قطع تعلقی کرنا جائز نہیں ہے. صلح میں جھوٹ کا جواز. کسی کی آپ صلح کرا رہے ہیں تو اس میں جھوٹ کہا جا سکتا ہے صلح کراتے ہوئے. ان ام کلثوم بنت عقبہ, ام کلثوم بنت عقبہ یہ صحابیہ ہیں اور ان کا ذکر پیچھے نہیں آیا. تو یہ سیدنا عثمان بن عفان کی اخیافی بہن تھی. اخیافی بہن وہ ہوتی ہے جس کی ماں, جن بہن بھائیوں کی ماں ایک ہی ہو باپ مختلف ہو, یہ اخیافی بہن بھائی ہوتے ہیں. تو سیدنا عثمان بن عفان کی یہ بہن ہے اور بڑی جلیل القدر صحابیہ ہیں. شروع میں مسلمان ہو گئی تھی لیکن اپنے بھائیوں اور اپنے باپ عقبہ بن ابی معیط کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکی تھی. صحیح ہے. تو وہ روایت کرتی ہیں انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, وہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام سے انہوں نے سنا, لیس الکذاب الذی وہ شخص جھوٹا نہیں ہے, لیسا نہیں ہے, الکذاب جھوٹا, الذی وہ جو یصلح بین الناس لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے. جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے وہ شخص جھوٹا نہیں ہے. فینمی خیرن وہ چغلی کھاتا ہے بھلائی پر, خیر کی چغلی کھاتا ہے. ظاہر ہے کبھی آپ نے ابھی صلح کرائی ہو کسی دوست کی تو ایسا کرنا پڑتا ہے, ارے یار وہ تو ہے ہی پاگل, چھوڑو نا. آپ نے چغلی کر دی نا اس کی پیٹھ پیچھے, تو وہ خیر کی چغلی کھاتا ہے. او یقول خیرن یا اس جیسی کوئی خیر والی بات ہی کرتا ہے, کیونکہ اس نے معاملے کو رفع دفع کرانا ہوتا ہے, صلح کرانی ہوتی ہے. تو وہ سامنے والے کی ساری بات سن کر دوسرے کی 1-2 برائیاں کر کے پھر اس کو دوسرے کے پاس لے جاتا ہے, یا پھر پہلے اس کا مائنڈ بناتا ہے پھر دوسرے کا, دونوں کو ایک دوسرے کی برائی کر کے ارے چھوڑ یار بس جب میں ملا ہوں نا تو بس بھول جانا اس بات کو. تو اس طریقے یہ ایسا جھوٹ بولنے والا وہ جھوٹا شریعت کی نگاہ میں نہیں ہے. آخری حدیث ہے آج کی. عن ابی موسیٰ, ابو موسیٰ اشعری وہ صحابی ہیں کہ ان کی قرت بہت پیاری تھی. نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا تمہیں داؤد علیہ السلام کی طرح خوبصورت آواز دی گئی ہے. سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا. عن ابی موسیٰ قال ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں سمع النبی
سمع النبی کہ نبی علیہ السلام نے سنا. صحیح ہے جی. سننے والا کون ہے یہاں پہ؟ نبی علیہ السلام. نبی فاعل ہے. نبی علیہ السلام نے سنا رجلاً ایک شخص کو یثنی علی رجل کہ وہ دوسرے شخص کی خوب تعریفیں کر رہا ہے. یثنی ثنا سے ہے نا. جمعے کے خطبے میں کہا جاتا ہے حمد و ثنا کے بعد، اللہ کی حمد اور تعریف کے بعد یہ جملے کا معنی ہے. تو وہی ہے. ثنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف. ایک شخص دوسرے کی تعریف کر رہا تھا. وَيُتْرِيَهُ فِي مَدْحِهِ اور اس کی تعریف میں حد درجہ مبالغہ کر رہا تھا. وَيُتْرِيَهُ مبالغہ کر رہا تھا. فی مدحہ، مدح کس کو بولتے ہیں؟ تعریف کو. صحیح ہے نا. فقال تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لقد اہلکتم تم نے اسے برباد کر دیا. جس شخص کی زیادہ تعریف کی جائے نا بعض دفعہ وہ اپنے آپ کو پھر بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے. تو آپ نے فرمایا تم جس کی تعریف کر رہے ہو نا گویا تم نے اس کو برباد کر دیا. او قطعتم ظہر الرجل یا تم نے گویا اس کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. تم نے یہ تعریف کر کے ایسا کام کیا کہ اس کی گویا کہ قطع کا معنی ہوتا ہے کاٹنا توڑنا اور ظہر کا معنی ہوتا ہے کمر. تو گویا تم نے یہ تعریف میں مبالغہ کر کے اس کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. تو یہ 10 حدیثیں اللہ کی توفیق سے ہو گئی ہیں اور الحمدللہ نصاب بھی 80% کمپلیٹ ہے. 100 حدیثیں ہیں ان میں سے 80 الحمدللہ پڑھ لی ہیں. اور تقریباً اس میں احادیث آسان ہی ہے. کم و بیش کچھ نئے الفاظ آ جاتے ہیں، باقی الحمدللہ آسان ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.